قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اس کے بے شمار حدیث کے اندر واقعات گزرے ہیں، بزرگوں کے واقعات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے ہمیشہ فکر مند بھی رہنی ہے اور ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہنی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بہت نیک پارسا اور نیک سیرت خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ پوری تربیت اور تعلیم اور پرورش کی ذمہ داری ان کے ماں پر تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی اور روشنی بچپن میں ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی والدہ بہت فکر مند تھی۔ روزانہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ میرے دلارے اور میرے پیارے کی روشنی واپس فرما دے۔ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی اور بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگتی تھی۔ انہیں بڑی فکر تھی کہ کسی طرح میرے بچے کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ اے نیک خاتون، جا، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی ہے۔ چنانچہ جب صبح کو اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ واقعتاً ان کے لڑکے کی آنکھ کی روشنی واپس آ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لڑکے کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی، اور یہی پھر آگے چل کر کے انہوں نے اپنے دین کی خاطر، علم حاصل کرنے کی خاطر اتنی محنت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورے دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں اور اونچا مرتبہ عطا کیا علم حدیث کے اندر۔ چنانچہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ تو یہ درجہ کیسے ملا؟ ان کی والدہ کی دعاؤں اور ان کی تربیت کا یہ ثمرہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی اولاد کے حق میں اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہے اسی طرح سے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنی اولاد کو کوسنے سے، ان کو بد دعائیں دینے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔